बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ मैं इफ्तार काज़मी। आज बड़ा और अहम फैसला कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और गवर्नर स्टेट बैंक को ये हुक्म दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त 21 अरब रुपए का फंड जारी करे। और क्या गवर्नर स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर स्टेट बैंक इस अमल में नाकाम होते हैं तो क्या उन पर भी तौहीन अदालत लगेगी? लेकिन एक और तौहीन अदालत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ पर लगाने की तैयारी की जा रही है। और कहने वाले कहते हैं कि जनाब इस बात का फैसला हो चुका है। 3 रुकनी बेंच जिसने इन चैम्बर आज एक बड़े अहम मामले की समाअत की, उस समाअत के दौरान आंखों से चिंगारियां निकलती रहीं, मुंह से झाग निकले, बगदाद के शोले, मार दो, फड़ लो, कट दो, नहीं छड़ांगे, ये सारी कैफियत, ये सारी फीलिंग उस इजलास में नजर आई। और जो कहने वाले वो कहते हैं कि जनाब जजेस जो है वो गुस्से से भरे बैठे हैं, और ना सिर्फ उन्हें गुस्सा है बल्कि एक कैफियत है जिसे कहते हैं ना, वो छिजे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, उनको वो झुंझलाए हुए हैं, और इस बात पर झुंझलाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, और ये पार्लियामेंट के सियासतदानों की क्या औकात, जिन्हें अदालत जो है वो सिर्फ इस बात पर निकाल देती है कि उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उनकी ये औकात कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करें, और आने बहाने और हीले बहानों से ये जवाज गढ़े जाए कि जी हमारे पास तो आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है, थोड़ी ऐसी दी तैसी। तो जजों ने फैसला कर लिया जनाब थोड़ी ऐसी दी तैसी नहीं छड़ांगे। वो कहते हैं ना, कबर एक है, मुर्दे दो है, ताबूत एक है, लाशें दो है, और ये इसलिए है कि दोनों में से एक ने जीतना है, एक ने हारना है, और अगर दोनों जीत जाएं तो भी इस मुल्क का भला हो सकता है, और दोनों हार जाएं तो भी इस मुल्क का नुकसान होगा, भला नहीं होगा। तो भला इसी सूरत में है कि दोनों कामयाब हो जाए, दोनों जीत जाएं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर एक शख्स ने फैसला कर लिया कि वो दूसरे को गिरा देगा, उसके ऊपर तौहीन अदालत लगा देगा, उसको नहीं चलने देगा, क्योंकि वो उसके महबूब कायद लीडर को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहा, और इलेक्शन लड़ने का मुतालबा वो जमात करी है जो उनके घर की महबूब जमात है। यानी बच्चों की पसंदीदा चीज हो ना, कोई बच्चा जिद कर दे कि ये मैंने आइसक्रीम लेनी है, टॉफी लेनी है, तो बाप हो या माँ हो वो हत्तुल इम्कान कोशिश करके बच्चे को वो चीज दिलाने की कोशिश करते हैं। तो लाडले की फरमाइश है इलेक्शन, लाडले की फरमाइश को रद्द कैसे किया जाए ये बड़ा मुश्किल हुआ है, बल्कि नामुमकिन हुआ जजों के लिए कि उस फैसले को रद्द कर दें। अब अल्लाह इमरान खान को कोई हिदायत दे, इमरान खान ही कहे कि चलें जी हम इलेक्शन अक्टूबर में चाहते हैं, तो शायद जजों के दिल में कोई ख्याल आ जाए, लेकिन इस वक्त तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट लगाएगी वज़ीर-ए-आज़म पे तौहीन अदालत, क्योंकि उसने फंड नहीं दिए, हुकूमत ने जो है वो चीफ जस्टिस का हुक्म ठुकराया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जो है वो नहीं माना, तो वो तौहीन अदालत में प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर के पास कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस साहब को घर भेज सकते हैं कि जनाब जज साहब बहुत हो गई, आपने जो लाइन लेंथ क्रॉस की है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस को फारिग किया जा सकता है, नया चीफ जस्टिस लाया जा सकता है। अब जो बहुत से कानूनी माहिरीन, आईनी माहिरीन, तजिया निगार जो इसके ऊपर उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया गया था, उनकी जगह पे जस्टिस डोगर को लगाया गया था, और जब ये तहरीके बहाली अदलिया चली थी, अदलिया बहाली तहरीक जिसे कहते हैं, अब ये उल्टा हो गया, तो ये जब चली थी तहरीक तो उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल किया गया था, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी हुकूमत की जानिब से जारी हुआ था। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ही बहाल हुए थे। तो प्राइम मिनिस्टर जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ना सिर्फ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बतौर चीफ जस्टिस बहाल हुए थे, बल्कि वो तमाम जजेस जो पीसीओ के तहत गए थे, जिनको निकाल दिया गया था, वो तमाम उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उन सब की बहाली हुई थी। तो ये कानून की एक मिसाल नज़ीर मौजूद है। अब मसला ये कि जो डर गया वो मर गया, जो पहले खेलेगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ तो मामला ये कि जो जिसने आगे बढ़ के थाम लिया जाम उसी का है। ये तवक्को जो है वो लोग शहबाज शरीफ साहब से कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो जाम बढ़कर थामने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, दोनों के बारे में कहने वाले कहते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही ढिल्ले हो रहे हैं। नवाज शरीफ भी अदालती हुक्म मानते हुए शराफत से घर चले गए थे जब उन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाला गया था। उनके पास ये ऑप्शन था कि वो अदालत ना जाते।
امیونٹی لے لیتے, وہ اس کیس کو سپریم کورٹ میں سماعت کی درخواست نہ کرتے, ان کا بڑے آپشن تھے. لیکن انہوں نے وہ کہتے ہیں نا اوکھلی میں سر دیا, اب وہ بھگت رہے ہیں. اب یہ لڑائی ہے کہ عدالتیں ان کا کیس نہیں سن رہی, ان کی اپیل سننے کو تیار نہیں ہے. جی فیصلہ ہو گیا, بس فیصلہ ہو گیا. یہ جھگڑا ایک وہ بھی ہے نا کہ نواز شریف کی اپیل کیوں نہیں سنی جا رہی. تو اس لیے عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ صرف ایک چیف جسٹس جو یہ بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کی اپیل سننی ہے, کس کی نہیں سننی, کس کا بینچ بننا ہے, کس کا نہیں بننا. تو ایک شخص کو اگر آپ اختیارات کلی دے دیں گے جو کہ اس کا حق بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے وہ فیصلے کرنے ہیں میرٹ کے اوپر, انصاف اور قانون کے مطابق, لیکن وہ فیصلے کرے گا اپنے جذبات کے مطابق, اپنی عقلی شعور کے مطابق, تو یہاں پہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہر ادارے میں جو اس کا کمانڈر ہوتا ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں. جیسے فوج ہے, اس میں جو فوج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے وہ تمام فیصلے کر سکتا ہے فوجی لحاظ سے, جو فوج کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جج صاحب کو آئین اور قانون کے لحاظ سے فیصلے کرنے ہیں, لیکن ان کے پاس جو ان کے قانون اور آئین میں گنجائش ہے وہ یہ کہ کسی بھی ملزم کو اپیل کا حق دیا جاتا ہے. کوئی بھی فیصلہ, کوئی بھی قانون نافذ ہونے سے پہلے اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا, پریمپٹیو کام نہیں کیے جاتے. تو یہ عدالتیں کر چکی ہیں پہلے بھی بہت سے ایسے کیسز جو وہ بھی عدالت میں گیا ہی نہیں, اور لوگ پہنچ گئے عدالت میں کہ جناب وہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہو تو لینے دو, ابھی ہوا تو نہیں ہے نا, یعنی وہ منڈا جمیا نہیں, وہ دائی لینے والے پہلے آ گئے. تو یہاں یہ معاملہ ہے. اب یہ لڑائی جو ہے یہ کوئی چھوٹی لڑائی نہیں, یہ بڑی لڑائی ہے. تو کوئی مانے یا نہ مانے, مسئلہ الیکشن کا نہیں ہے, مسئلہ ذاتیات کا ہے, انتقام کا ہے, اور مسئلہ کسی ایک کو تحفظ دینے کا اور دوسرے کے خلاف بغض اور انتقام کا ہے. لڑائی ذاتی بھی ہے, لڑائی میں حسد بھی ہے, لڑائی میں بغض بھی ہے, لڑائی میں بہت کچھ ہے. اور یہ لڑائی پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ کس طرف لے جائے گی. فیصلہ یہ ہونا کہ پارلیمان سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے, تو اس وقت دو اداروں میں جو لڑائی چل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا. کیا وہ ادارہ جو 22 کروڑ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے وہ ادارہ سروائیو کرے گا, یا وہ ادارہ سروائیو کرے گا جو 22 کروڑ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلتا ہے, اور جن کی لاکھوں روپے تنخواہیں, مراد, فیسلٹیز, پینشن, بچوں کی اخراجات سب جو ہے وہ یہ قوم ادا کرتی ہے, اور وہ ادارہ سپریم ہے. تو کچھ فیصلے حکومت کر رہی ہے اور کچھ فیصلے عدالت کر رہی ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ سمیت 8 ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے, اور اس ریفرنس میں آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعہ 3 تا 6 اور 9 کو بنیاد بنایا گیا ہے. اس ریفرنس میں چیف جسٹس عمر طاہر بدیال کے علاوہ جسٹس ایجاد الحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ اے ملک, جسٹس حسن اظہر اور جسٹس شاہد وحید کے نام شامل ہیں. ریفرنس میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے. پارلیمنٹ کے بل کی سماعت کے لیے 8 رکنی جو بینچ تشکیل دیا گیا وہ غیر آئینی ہے. ریفرنس میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف جو حکم امتناع دیا گیا ہے وہ عدالتی نظائر کی خلاف ورزی ہے. اس ریفرنس کی کاپیاں جسٹس فائز عیسیٰ, جسٹس طارق مسعود, جسٹس منصور کو بھجوائی گئی ہے, تاکہ کیونکہ یہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہے, اور جو 2 باقی کے اراکین ہیں ان میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے, ان کو بھی ریفرنس کی کاپیاں بھیج دی گئی ہیں. تو بختر بند برقے سرکار جناب عمران خان صاحب کو آج ایک بڑے مقدمے میں ضمانت مل گئی ہے, اور 26 اپریل تک ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر دی گئی ہے. خان صاحب نے آج عدالت میں بتایا کہ وہ 18 اپریل کو اسلام آباد جا رہے ہیں, جہاں وہ سازش دہشت گردی کی عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے. تو خان صاحب نے اس کیس میں, جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ کیس ہے, اسلام آباد کی عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کے جو چیف سیکورٹی آفیسر ہے افتخار رسول گھمن, جنہیں ایف آئی اے نے گرفتار کر رکھا ہے, اس کے حوالے سے ایف آئی اے کے ذرائع نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں, جس کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹ میں 2020 سے 22 تک بیرون ملک سے 34 کروڑ 21 لاکھ روپے 73,000 کی رقم آئی. 7 اکاؤنٹ میں کیش جمع ہونے والی رقم کی مالیت 22 کروڑ روپے ہے, اور اس کے علاوہ اس نے 41 جعلی کمپنیاں بنائیں اور 2 ساتھیوں سمیت منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ کاروبار کرتا رہا, اور ملزم نے 2020 سے 2022 تک 800 ملین روپے جمع کرائے. ملزم کے ساتھی آسم حسین کے اکاؤنٹ میں $5 لاکھ, ملزم افتخار رسول کے بینک اکاؤنٹ میں $10 لاکھ جمع ہوئے. ملزم نے 2 خواتین نذیر سلطانہ اور تسلیم فاطمہ کے اکاؤنٹ میں $5 لاکھ کی رقم جمع کرائی. یہ رقوم بظاہر ہنڈی حوالہ اکاؤنٹ کی سیٹلمنٹ کے لیے استعمال ہوئی. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ملزم افتخار رسول نے منی لانڈرنگ اور کرپشن سے اور
जाली जालसाजी के जरिए तकरीबन 7 जायदादें बनाई जिनकी मालियत 50 करोड़ से जायद है। और इन असासों में ज़रई राजी है, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, डीएचए और जेल रोड पर वाक़या घर शामिल है। मुल्ज़िम के 700 में 5वें मरले के 10 प्लाट और गुलबर्ग में एक 10 मरले का प्लॉट भी शामिल है। इसके अलावा चौधरी फरीदुल्लाह और मोनू सलाई को अदालत ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और रिटर्निंग अफसर की जानब से उनको इलेक्शन ना लड़ने का जो हुक्म दिया गया था उसको सेटिसाइड कर दिया, यानी उस हुक्म को कालअदम करार दे दिया है। तो एक तरफ चौधरी फरीदुल्लाह मोनू सलाई को पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके एक फ्रंट मैन भी पकड़े गए। चौधरी मोनू सलाई ने आज एंटी करप्शन की अदालत से इस हवाले से जमानत भी करा ली है और एंटी करप्शन पंजाब ने चौधरी मोनू सलाई के करीबी दोस्त और मुबैना फ्रंटमैन जुबैर खान को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए मुबैना करप्शन करने का मुकदमा दर्ज है। गैर मुल्की कंपनी को 2 अरब 90 करोड़ की अदायगी करने के लिए 12.5 करोड़ की रिश्वत दी गई। गैर मुल्की कंपनी लाहौर में जो कूड़ा करकट है इसको उठाने के लिए हायर की गई है, लेकिन जब उसके बिल की अदायगी का वक्त आया तो उसमें से भी 12.5 करोड़ पे रिश्वत के तौर पर लिया गया और इसके ठोस शवाहद मौजूद है। तो 12 करोड़ रिश्वत में से चौधरी फरीदुल्लाह ने 6.5 करोड़ पे, चौधरी मोनू सलाई और मोहम्मद खान भट्टी ने 5.5 करोड़ पे और जुबैर खान ने 50 लाख रुपए रिश्वत ली जिन्होंने ये डील कराई थी। तो ज़राए के मुताबिक ये इम्पोर्टेंट केस है और इस केस के बड़े ठोस शवाहद जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ भी मौजूद हैं। ये एविडेंस मौजूद है कि चौधरी फरीदुल्लाह मोनू सलाई और मोहम्मद खान भट्टी ने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल किया और LWMC पर दबाव डालकर 2 अरब 90 करोड़ रुपए की फौरी अदायगी कराई। ये बिल क्लियर कराया गया। तो पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड के इजरा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को वजारत खजाना को 21 अरब रुपए बराह रास्त जारी करने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना भेजी गई रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में रकम से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करेगा। वजारत खजाना हुकाम ने इन चैम्बर समात में मौक़िफ़ दिया कि हमारे ऊपर कर्जा जात है। स्टेट बैंक हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि 21 अरब रुपए की रकम खजाने में मौजूद है जो हुकूमत की मंजूरी से ही जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इन चैम्बर समात हुई। इसमें उनके साथ जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। अटार्नी जनरल ने हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन जजेस बड़े गुस्से में नजर आए। जजेस ने उनसे बड़े सख्त सवाल किए और फंड जारी न करने पर इजहार भरमी का इजहार किया और ज़रा ये भी कहते हैं कि बाज़ नाखुशगवार अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। समाज से कबल अटार्नी जनरल की वजारत खजाना के हुकाम से मुलाकात हुई और वज़ीर ने भी अटार्नी जनरल को मुशावरत के लिए तलब किया था। इसमें स्पेशल सेक्रेटरी खजाना अवैस मंजूर समरा, अमर महमूद और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना तनवीर भट्ट भी मौजूद थे। ये तमाम लोगों को बुलाकर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या फंड मौजूद है, क्या स्टेट बैंक के पास इतने पैसे नहीं कि वो इलेक्शन करा सके और किस फंड में कितने पैसे मौजूद हैं। तो गवर्नर स्टेट बैंक ने उन्हें एक रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने बताया कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी फंड है इसके अंदर पैसे मौजूद है, लेकिन ये पैसे हुकूमत भी जारी नहीं कर सकती, ये सिर्फ पार्लियामेंट की मंजूरी से होते हैं। अहम बात यह कि इस समात में गवर्नर स्टेट बैंक खुद पेश नहीं हुए, उनकी जगह पे डिप्टी गवर्नर ने उनको असिस्ट किया। इसके अलावा सेक्रेटरी खजाना पेश नहीं हुए, उनकी जगह पे स्पेशल सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना ये 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामल, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक अनायत हुसैन चौधरी, डायरेक्टर स्टेट बैंक कदीर बख्श और प्रोटोकॉल अफसर स्टेट बैंक मोहसिन अफजाल भी समात के दौरान मौजूद थे। और अदालत उज़्मा ने गवर्नर स्टेट बैंक, वजारत खजाना और इलेक्शन कमीशन हकाम को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। और ज़राए कहते हैं कि इस मौके पर यह भी कहा गया कि हुकूमत की इसमें बदनीयती है, वो फंड जारी नहीं कर रही, तो इस मामले में अदालत जो है उनके हवाले से कुछ ऐसा एक्शन सोच रही है जो कि जिसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। तो जिस तरह अदालती सलाहत के हवाले से बेंच बनाते वक्त ही सबको मालूम हो गया था कि अदालत इसको रोक देगी, इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर कर देगी, तो वैसे ही आज की समाअत के बाद ये अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होने जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा सकता है। अब इस नोटिस पे अमल होता है या नहीं होता और ये लड़ाई आगे कहाँ जाएगी वो तो अलग बात है, लेकिन ये लड़ाई जो है वो यकीनी तौर पर जो कि जजों की आपस की लड़ाई है, ये लड़ाई अब शुरू होते होते 2 इदारों के दरमियान इसकी जो है ना वो कहते हैं आग के शोले
وہ دو اداروں کو لپیٹ میں لے رہے ہیں. یہ لڑائی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عمر طاہر بندیال کے درمیان ہے، جس میں حسد بھی ہے، جس میں انتقام بھی ہے، اور جس میں رشک بھی ہے. رشک یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ابھی چیف جسٹس بنا نہیں، اس کی اتنی عزت کیوں ہے، اور حسد یہ کہ وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں چیف جسٹس بن جائے گا، اور بغض یہ کہ اس کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اس میں اس کو سزا نہیں دلا سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سے جو آگ چلی ہے وہ ججز کالونی تک بھی پہنچی ہے. وہ سپریم کورٹ کی عمارتوں کے اندر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، پارکوں میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. کل ایک واٹس ایپ میسج بھی چلا، اب اس کی بعض لوگ تصدیق کر رہے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف فیبریکیٹڈ ہے، جس میں کہا گیا کہ پارک میں چلتے ہوئے، یعنی پارک میں واک کرنے کے دوران جو ججز کالونی میں ہے وہاں ججوں کا آمنا سامنا ہوا، اور وہاں پہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، بلکہ ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. بہرحال یہ خبر تصدیق شدہ نہیں ہے، میرے ذرائع اس کی تصدیق نہیں کرتے، کیونکہ ججز کالونی یا وہ ایریا ایسا ہے جہاں پہ باہر سے لوگ نہیں جا سکتے. لیکن جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے یا جنہوں نے جو اس واقعے میں شامل ہیں، انہوں نے اس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ ضرور کیا. تو لڑائی جو ہے وہ سپریم کورٹ اور پارلیمان کے درمیان اس بات پر ہے کہ اس میں سے کون بالادست ہے، کون ہے وہ جو طاقتور ہے، اور کس کا حکم چلے گا، کس کا قانون چلے گا. تو لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب اس کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے. ان کو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے بہت ساری چیزیں سمجھائی گئی، بتائی گئی، لیکن لتھی چڑی کوئی نہیں ہے. ان کا بھی حال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ایسا ہی ہے جیسے عمران خان صاحب کا 25 مئی کو لانگ مارچ کرتے ہوئے تھا. عمران خان صاحب کو آخری وقت تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ان کی بہتری کے لیے کہا جا رہا ہے. ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ لانگ مارچ فی الحال روک دیں، معاملہ چل رہے ہیں، تو بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے الیکشن کی طرف چلی جائے، جو کہ بعد میں اس بات کی تصدیق ہوگی کہ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے پہ راضی ہو گئی تھی، اور صرف تاریخوں کے حوالے سے کوئی گفت و شنید چل رہی تھی. لیکن عمران خان جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جب تک لانگ مارچ نہیں کریں گے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور لانگ مارچ کرنے کے نتیجے میں ہی حکومت جائے گی. تو پھر انہوں نے لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا. پھر انہوں نے ایک نہیں 2 لانگ مارچ کر لیے. تو جس شخص کے پاس اتنی عوامی طاقت ہے وہ سڑکوں پر نکل کر جلسے کرنے کے بعد، لانگ مارچ کرنے کے بعد، دھرنے دینے کے بعد بھی حکومت کو گرا نہیں سکا. تو پھر سپریم کورٹ کا جو 8 رکنی بینچ ہے اس کے فیصلوں میں عمل درآمد کون کرائے گا؟ آج اگر سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو یہ آرڈر کر دیا کہ وہ 21 ارب روپے جاری کریں، تو بالفرض وہ جاری کر بھی دیتے ہیں، انہوں نے جاری کر دیے. اس کے بعد مسئلہ آئے گا سیکورٹی کا، اور پھر کیا سیکورٹی کے لیے آرمی چیف کو حکم کریں گے کہ جناب وہ سیکورٹی دیں، اور پھر کیا یہ عدالتوں کے جو ROs ہیں ان کے لیے حکم جاری کریں گے کہ وہ سارے الیکشن کی ڈیوٹیاں انجام دیں. تو جو کام جو ہے وہ عام انتظامی افسران کے کرنے کے ہیں، وہ سپریم کورٹ نے اس وقت اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اور کل کو یہ ہو سکتا ہے محلے میں ہونے والی لڑائیوں کے فیصلے بھی کریں، کیونکہ اب سب کچھ سپریم کورٹ ہے. اور اس ملک میں بنیادی طور پر جو میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ جوڈیشل کو ہو چکا ہے، اس کی ہی آپ کو کوئی نہ کوئی مثال روز سامنے آتی ہے، اور اس کا ہی ثبوت سامنے آ رہا ہے کہ اس ملک میں جوڈیشل کو ہو چکا ہے. تو کوئی مانے یا نہ مانے، اس ملک میں جوڈیشل کو ہو چکا ہے. اس کو اب اس کی جو ہے نا عملی طور پر اس کے نفاذ کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جوڈیشل کو کے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی آئین کو وہ نہیں مانتے، ایسا قانون جو منظور نہیں ہوا پارلیمنٹ کے اندر سے، اس قانون کے خلاف اسٹے آرڈر بھی آ گیا. ایک یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا یا پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، اس کیس کو بھی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر کے اس پر فیصلہ سنا دیا. یہ وہ مثالیں ہیں جو پاکستان کی آئین کی یا عدالتی تحریک میں نہیں ملتی، نہ ہی یہ آئین اور قانون میں سے کوئی گنجائش ہے. یہ کوئی مارشاء اللہ لگ جائے تو پھر مارشاء اللہ میں تو جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اسی کا قانون چلتا ہے. تو اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہے عمر طاہر بندیال، ان کا ہی سکہ چل رہا ہے، اور وہ خود اس وقت خود کو چیف جسٹس سے زیادہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بہیو کریں. تو وہ سب کو آرڈر دے کر ہر صورت الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ لگتا ہے کہ ان کی ناک کا جو وہ سوال بن گیا ہے، اور ان 8 ججوں کی بھی عزت کا سوال بن گیا ہے، اور وہ اس میں ایک بنیادی طور پر فریق بن کر سامنے آئے. عدالت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ فریقین کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرا سکتی، لیکن اس وقت عدالت خود فریق بن گئی ہے. تو دوسرا جو فریق ہے وہ تو متاثرہ فریق ہے. اب حکومت جو ہے وہ مظلوم ہو گئی ہے، حکومت ایک متاثرہ فریق ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے، وہ جس کو چاہے کوڑا مار دے، جس کو چاہے سزا دے دے. تو یہ جو تاثر ہے پاکستان کے سب سے بڑے سپریم ادارے کے حوالے سے، یہ تباہی کے مترادف ہے.
ہو سکتا ہے اس چیز سے کوئی جوڈیشل سسٹم آپ کا اچھا ہو جائے. ویسے بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسٹیٹ بینک کو 21 ارب روپے جاری کیے جائے اور انہیں کہا جائے کہ 1 کروڑ روپے کے کوئنز جاری کریں, وہ جو سکہ ہوتا ہے, تاکہ گنتے ہوئے انہیں کم از کم 4-6 مہینے تو لگ جائیں, اور اس کی ڈھلائی کا کام بھی آج سے شروع کریں, تاکہ جیسے جیسے سکے بنتے جائیں ویسے ویسے گنتے جائیں. اکتوبر تک ہو ہی جائیں گے 21 لاکھ. تو یہ تفنن طب ہے. لیکن اب یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں ایک طرف 22 کروڑ عوام کا منتخب پارلیمان ہے, ایک طرف جج ہے, اور پھر ایسے جج ہے جو اپنے اختیارات میں 1 انچ بھی کمی برداشت نہیں کر رہے, اور جس کا کھاتے ہیں اسی کی تعلیم چیت کرتے ہیں. یعنی اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ عوام کا فورم ہے, میرا اور آپ کا فورم ہے. ہم سب ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے نمائندے جا کے عوام وہاں بیٹھتے ہیں. وہ نمائندے اچھے ہیں برے ہیں, اچھے ہوتے ہیں ہم انہیں بدل دیتے ہیں, وہ برے ہوتے ہیں ہم انہیں نکال کے باہر پھینکتے ہیں, ہم کسی اور کو منتخب کر لیتے ہیں. لیکن کیا کسی جج کو ہم باہر نکال سکتے ہیں؟ کسی جج کو ہم منتخب کر سکتے ہیں؟ تو جج جو ہے وہ میرے اور آپ کے پیسوں سے نوکری کرتے ہیں, وہ سرکاری ملازم ہیں. صرف ان کا فرض یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اور گیون جو ان کا اختیارات ہے اس کے اندر رہ کے کام کریں. لیکن وہ جج اس وقت مطلق العنان بنے ہوئے ہیں. اگر وہ پرائم منسٹر کو توہین عدالت میں نااہل بھی کر دیتے ہیں تو پھر وہ کون سی انتظامیہ ہے جو اس فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی؟ کیونکہ اس ملک میں اگر فیصلوں پہ کسی نے عمل کرانا ہے جس کے اندر طاقت ہے, جو ادارہ اپنے فیصلوں کو بائی ہک اینڈ کروک امپلیمنٹ کرا سکتا ہے, تو وہ تو فوج ہے. تو کیا عدالت فوج کو حکم دے گی کہ جا کے پرائم منسٹر کو اتار کے گھر بھیج دیں؟ یا پھر وہ پرائم منسٹر نواز شریف جیسا شریف آدمی ہونا چاہیے کہ اسے عدالت نااہل قرار دے اور وہ اپنا پرائم منسٹر اس سے نکلے اور گھر چلا جائے؟ یا پھر وہ پرائم منسٹر ہونا چاہیے عمران خان صاحب جیسا جن کو زبردستی گال لال کر کے گھر بھیجا جائے؟ تو طریقے تو یہی ہے نا. دونوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ جن کے پاس وہ ڈنڈا ہوتا ہے. تو ڈنڈے والے آج بیٹھے ہوئے ان کیمرہ اجلاس کے اندر اور وہ میسج دے رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ورکر ووٹرز کر رہے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں نا, خاص کر میڈیا کے لوگ جو شکوہ کرتے ہیں کہ فوج نے ہمیں پہلے یہ سب کچھ بتایا کہ جناب فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے, آج وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. لیکن ہم جو ہے اس بات پر کھڑے ہو گئے کہ نہیں, جو آپ نے بتایا تھا وہ صحیح ہے. یعنی وہ اس بات کا احساس نہیں کر رہے کہ اگر کسی نے آپ کو مس گائیڈ کیا اور اب وہ خود اس معاملے سے ہٹ چکا ہے, تو پھر جو آپ کو مس گائیڈ کیا, جو آپ کو جس بات پہ کنونس کیا گیا, آپ بھی اس سے پیچھے ہٹ جائیں. کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نہیں نکلتا, لیکن آپ کو کچھ دوستوں نے وہ بھنگ پلا کے یا کوئی ہوروں والے ٹیکے لگا کے سمجھایا کہ نہیں مغرب سے بھی نکل سکتا ہے, تو آپ اس پہ کھڑے ہو گئے. آج آنکھیں کھل چکی ہیں, بتانے والے جا چکے ہیں, اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو اسی پہ کھڑے ہیں, مغرب سے نکلتے ہیں. یہی حال ججوں کا ہے. جب ججوں سے آپ نے یہ فیصلے کرائے یہ کہہ کر کے یہ سارے کرپٹ ہیں, بے ایمان ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, تو جج بھی تو ڈی بریف نہیں ہوئے. جج بھی تو اسی پہ کھڑے ہیں نا. بعض جج تو آج اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر دباؤ ڈال کے فیصلے کرا لیے, اب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں اور ہمیں جواب دیا جائے, ہم سوال پوچھتے ہیں, تو جج بھی میرا خیال ہے اس طرح وہ بھی شکوہ کناں ہے. اور یہ جو پیغام لیے جا رہے تھے نا, جن میں سمجھایا گیا تھا, کل بھی پرسوں بھی سمجھایا گیا, اس سے پہلے بھی روز کوئی نہ کوئی میسج لے کے چلا جاتا کہ سر آپ ذرا احتیاط کریں, آپ ایک لمٹ کے اندر رہیں. تو کہتے ہیں بھائی ہم سے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ چور ڈاکو ہیں, تو چور ڈاکو کے ساتھ تو ہم نہیں کام کر سکتے, ان کو تو ہم حکومت میں دیکھ نہیں سکتے, اور اب تو ہم جانے سے پہلے ان کو گھر بھیج کے جائیں گے. پھر کہتے ہیں گل مکڑی ہے لا لے دے. اب وہ اللہ نہ کرے کوئی لا لے کرے, میں کہتا ہوں, لیکن یہ ایک بات اس سے کم میں نمٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو چلے 2 تیر مار لیے سپریم کورٹ نے, ایک انہوں نے اسٹے دے دیا قانون سازی کے اوپر, روک دیا, چلے اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی. اگلا کر لیں آپ الیکشن کرانے کے لیے. کل وہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک وہ بھی اس ڈر سے کہ کہیں ان کے اوپر توہین عدالت نہ ہو جائے, وہ بینک سے جا کے کہے گی پیسے دے دو, اس کو منظوری لینا پڑے گی وزیر خزانہ سے. وزیر خزانہ پھر کہے گا پارلیمنٹ میں کہ جناب عدالت نے حکم دے دیا, وہ پھر کہیں گے جناب عدالت کا حکم ہم نہیں مانتے, تو پارلیمنٹ حکم نہیں مانے گی عدالت کا, اور عدالت جو توہین عدالت لگاتی رہے گی. تو فیصلہ کون کرے گا؟ وچوا کے لڑائی کون چھڑائے گا؟ اور یہ سارا جھگڑا اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان کی معاشی حالت جو کہ پچھلے کئی سال سے زمین بوس ہوئی ہے, اس کے ٹھیک ہونے کا وقت آیا ہے, اور ججوں کو جو ہے آئین یاد آ گیا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ملاقات ہوتی ہے اگلی ڈیولپمنٹ کے بعد. اپنا گرد نواز کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.